وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين۔ ایک کام کرنے والا یہ بھی ہے کہ کثرت سے نوافل پڑھیے۔ یہ تو ایام ایسے مبارک ہیں، کم از کم ان ایام میں تو یہ ساری سنتیں پوری کرنی چاہیے کہ جو شخص ظہر سے پہلے 4 رکھتے، ظہر کے بعد 4 رکھتے پڑھ لیں، اللہ تعالیٰ اس کے جسم کو جہنم پر حرام قرار دے دیتے، جیسا کہ سنن ابن ماجہ کی روایت۔ عصر سے پہلے 4 رکھتے پڑھ لے، اللہ کی رحمت کا مستحق بن جاتا، اور اگر پابندی سے پڑھے جنت میں گھر بن جاتا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی سکھایا ہے کہ ان ایام میں کثرت سے دعا کرنی چاہیے، کبھی بھی دعا کو ہلکا نہ سمجھیں۔ یہ اتنی بڑی نعمت ہے، اتنی بڑی نعمت ہے کہ سیدنا عمر کہا کرتے تھے مجھے دعا کی قبولیت کا کبھی فکر نہیں ہوا، میں تو یہ سوچتا ہوں کہیں دعا کی توفیق نہ مجھ سے چھین لی جائے۔ اللہ تعالیٰ دعا کی توفیق دیتے ہی اس کو ہے جس کی دعا کو قبول کرنا ہوتا۔ دعا تو تقدیر بدل دیتی ہے، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، صحیح الجامع کی روایت، دعا تو ہر جہت میں نفع دیتی ہے۔ آسمان سے بلائیں اتر رہی ہوتی ہیں، بندہ دعا کرتا ہے، یہ بلائیں اور دعا آسمان اور زمین کے درمیان گتھم گتھا ہوتے ہیں، ان بلاؤں کو اللہ ذوالجلال زمین پر اترنے ہی نہیں دیتے اس دعا کی وجہ سے۔